دوستو، یہ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جو اپنی بدقسمتی سے دور بھاگنے کی بہت کوشش تو کرتا ہے، لیکن وہ اس بدقسمتی سے بچ نہیں سکتا۔ وہ بادشاہ جس کا نام ایڈیپس ہوتا ہے، انجانے میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے اور انجانے میں ہی اپنی ماں سے شادی کرتا ہے، جس سے اس کے 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اس لیے وہ بادشاہ ان بچوں کا باپ بھی ہوتا ہے اور بھائی بھی ہوتا ہے۔ ڈرامے کا آغاز تھیبس کے محل کے سامنے ہوتا ہے۔ ایڈیپس تھیبس کا بادشاہ اپنے محل کے سامنے جمع ہونے والے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں چیخو پکار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ آیا ہوا ایک بزرگ پادری جواب دیتا ہے کہ وہ دیوتاؤں سے اس وبا کو ختم کرنے کی دعا کر رہے ہیں جس نے تھیبس کی خواتین کو بانجھ بنا دیا اور زمین کو بنجر۔ پادری ایڈیپس سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ ایڈیپس پادری کو بتاتا ہے کہ وہ شہر کے لوگوں کے درد کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے برادر ان لا کریون کو ڈیلفی اوریکل اپولو کی غیبی آواز کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کریون اچھی خبر کے ساتھ آتا ہے۔ غیبی آواز کے حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ تھیبس پر عذاب سابقہ بادشاہ لیس کے قتل کی وجہ سے مسلط ہوا ہے۔ قاتل تھیبس میں ہی رہتا ہے اور اگر وہ اسے تلاش کر سکیں اور جلا وطن کر دیں تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ ایڈیپس کریون سے بادشاہ لیس کے قتل سے متعلق تفصیلات پوچھتا ہے۔ کریون اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ لیس کو اس وقت قتل کیا گیا تھا جب زیارت کی خاطر وہ تھیبس سے روانہ ہوا۔ محض ایک گواہ باقی بچا تھا جس کا کہنا تھا کہ بادشاہ کو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے قتل کیا تھا۔ ایڈیپس اس سے پوچھتا ہے کہ اس معاملے کی پوری طرح سے چھان بین کیوں نہیں کی گئی تھی؟ تو کریون بتاتا ہے کہ شہر کی توجہ سفنکس کی طرف سے مسلط کردہ سوال نے اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ سفنکس ایک عورت نما جانور تھا جو ہر کسی سے یہ سوال پوچھتا تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی صبح کو 4 ٹانگیں، دوپہر کو 2 اور شام کو 3 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ایڈیپس نے اس کو جواب دے دیا اور سفنکس نے خود کو مار دیا۔ ایڈیپس قسم اٹھاتا ہے کہ وہ بادشاہ لیس کے قاتل کو ڈھونڈ کے نکالے گا اور اسے سزا دے گا۔ تھیبس کے بزرگوں کا کورس نمودار ہوتا ہے اور ایڈیپس کے حوالے سے پیشین گوئی کرتا ہے کہ ایڈیپس اس معاملے کو حل کر سکتا ہے۔ کورس گانا گانے والوں کا گروہ ایک مرتبہ پھر وبا کا ذکر کرتا ہے جو کہ شہر میں پھیلی ہوئی ہے اور دیوتاؤں کو پکارتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں۔ ایڈیپس محل سے باہر آتا ہے اور تھیبس کے لوگوں سے مدد کے لیے کہتا ہے اگر وہ بادشاہ لیس کے قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہوں تو سامنے آئیں، اس مسئلے کو حل کرنے میں اس کی مدد کرے۔ شہریوں کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اگر قاتل ان میں سے کوئی ہے تو وہ خود کو اس کے حوالے کر دے تو اس کی سزا محض جلا وطنی ہوگی۔ اس بات کے اعلان کے باوجود لوگ خاموش رہتے ہیں۔ ایڈیپس انہیں بتاتا ہے کہ ان کی طرف سے فراہم کی گئی معلومات پر انہیں انعام بھی دیا جائے گا، لیکن ابھی بھی شہریوں کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ تب ایڈیپس اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص سچائی کو چھپاتا ہوا پایا گیا تو اسے بھی جلا وطن کیا جائے گا۔ بالآخر کورس تجویز کرتا ہوا بول اٹھتا ہے کہ ایڈیپس کو اس شخص سے مشورہ کرنا چاہیے جو اپولو کے قریب ترین ہے، جو کہ نابینا ٹیریسیس ہے۔ ایڈیپس ان کی تجویز سے اتفاق کرتا ہے اور اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ اس نے کریون کی تجویز پر پہلے ہی ٹیریسیس کو بلا بھیجا ہے۔ ٹیریسیس ایک لڑکے کی رہنمائی میں اندر داخل ہوتا ہے۔ ایڈیپس اسے غیبی آواز کے بیانات کے حوالے سے بتاتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ ٹیریسیس یہ کہتا ہے کہ اسے کبھی بھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اور جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ ایڈیپس اس سے دوبارہ سوال کرتا ہے کہ وہ اسے بتائے ورنہ اس کی مدد سے انکار کرتے ہوئے خود کو تھیبس کا دشمن ثابت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر
ٹیریسیس ایڈیپس بادشاہ کے سوال کا جواب دینے سے انکار کرتا ہے اور ایڈیپس اس بات پر غصہ ہو جاتا ہے۔ ٹیریسیس ایڈیپس سے کہتا ہے کہ وہ دوسروں پر الزام لگانے سے قبل خود پر گہری نظر ڈالے۔ بالآخر ایڈیپس غصے میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ٹیریسیس کی خاموشی اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے وہ خود ہی بادشاہ لیس کا قاتل ہے۔ اس بات سے اکتا کر ٹیریسیس ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ تم اس سرزمین پر گندگی پھیلانے کا باعث ہو، تم ہی بادشاہ لیس کے قاتل ہو۔ اس کے الفاظ بادشاہ ایڈیپس کو غصہ دلاتے ہیں کیونکہ ٹیریسیس اس بات کو پھر دہراتا ہے، وہ قاتل جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ خود تم ہو۔ غصے کی حالت میں ایڈیپس اب ٹیریسیس کو بے شرم، فاتر العقل، آنکھوں سے اندھا اور عقل سے عاری شخص کہہ کر پکارتا ہے اور ایک مرتبہ پھر اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ کریون کے ساتھ مل کر سازش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ٹیریسیس حلف اٹھا کر کہتا ہے ایڈیپس بذات خود تھیبس کا دشمن ہے۔ ٹیریسیس کا مسلسل مذاق اڑاتے ہوئے ایڈیپس اسے دغاباز کہہ کر پکارتا ہے اور ماضی میں سفنکس کے سوال کا جواب دینے کے حوالے سے بھی بتاتا ہے۔ اس وقت کورس ایڈیپس کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ٹیریسیس آخری مرتبہ یہ کہتے ہوئے اسے سچائی دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم آنکھیں رکھتے ہو لیکن تم اپنی گندگی کو دیکھنے کے قابل نہیں، تم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ تم کس کے ساتھ رہ رہے ہو اور تم کس کے بیٹے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور تم خود اسے اپنی ہی سرزمین پر جان نہیں پائے۔ ٹیریسیس ایڈیپس کے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرتا ہے کہ ایڈیپس دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ قابل نفرت اور قابل حقارت شخص ثابت ہوگا۔ ایڈیپس اسے چلے جانے کا حکم دیتا ہے۔ ٹیریسیس جاتے وقت اپنی پیشین گوئی کرتا ہے کہ ایڈیپس آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا ہے، اب وہ امیر ہے لیکن جلد ہی فقیر ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی اور وہ راستہ ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھے گا، اسے اپنے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے گا اور وہ ان بچوں کا باپ ہے جن کا وہ بھائی ہے اور وہ اس عورت کا خامد ہے جس نے اسے جنم دیا اور اپنے باپ کا قاتل ہے۔ کورس گانا گانے والوں کا گروہ ان باتوں پر غور و فکر کرتا ہے جو ٹیریسیس نے کی ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں پاتا اور یہ کہتا ہے کہ بادشاہ اس وقت تک معصوم ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے کیونکہ اس نے تھیبس کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ کریون کورس سے یہ پوچھتے ہوئے داخل ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے سنا کیا وہ سچ ہے؟ کیا ایڈیپس نے حقیقتاً اس پر غداری کا الزام لگایا ہے؟ کورس کریون کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایڈیپس نے جب یہ سب کچھ کہا اس وقت وہ غصے میں تھا۔ ایڈیپس آتا ہے اور کریون کے خلاف اپنے الزامات دہراتا ہے، دونوں کے درمیان خاصی بحث ہوتی ہے۔ کریون اس کو دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیوں اپنی اچھی بھلی زندگی کو ترک کر کے حکمرانی یعنی تاج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایڈیپس کو کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ڈیلفی اوریکل یعنی غیبی آواز سے اس پیغام کی تصدیق کر سکتا ہے جو کچھ اس نے کہا تھا، اور اگر کریون قصوروار ثابت ہوا تو ایڈیپس اسے سزائے موت دے سکتا ہے۔ ایڈیپس اس کے ساتھ کافی بحث کرتا ہے اور بالآخر کریون اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ناانصافی سے حکمرانی کر رہا ہے۔ جوکاسٹا جو کہ تھیبس کی ملکہ ہے داخل ہوتی ہے اور تمام لوگ اس کو دونوں کے درمیان ہونے والی بحث کا خلاصہ بتاتے ہیں۔ وہ ایڈیپس سے درخواست کرتی ہے کہ وہ کریون کی بات پر یقین کرے اور اس پر مہربانی کرے۔ کورس بھی اس بات میں ملکہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور ایڈیپس کریون کو جانے دیتا ہے۔ جوکاسٹا ایڈیپس سے غصے کی وجہ دریافت کرتی ہے اور وہ اسے ٹیریسیس کی پیشین گوئیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ جوکاسٹا اسے یہ بتاتے ہوئے پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص مستقبل کے بارے میں نہیں جان سکتا اور اس کے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے۔ پھر وہ اس پیشین گوئی کے متعلق کہانی بتاتی ہے جو غیبی آواز نے بادشاہ لیس کے متعلق کبھی بتائی تھی کہ وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوگا، لیکن ایسا کبھی بھی رونما نہیں ہوا، بلکہ بادشاہ لیس ڈاکوں کے ہاتھوں ایسی جگہ قتل ہوا
جہاں 3 سڑکوں کا چوک تھا، اور جہاں تک اپنے بیٹے کا تعلق تھا، جوکاسٹا اور لیس نے اپنے شیر خوار کو ایک پہاڑی کے دامن میں پاؤں میں چھید کر کے پھینکوا دیا تھا تاکہ پیشین گوئی کو سچ ثابت ہونے سے روکا جا سکے۔ اگر بادشاہ لیس کے متعلق پیشین گوئی سچ ثابت نہیں ہوئی تو بادشاہ ایڈیپس کے متعلق پیشین گوئی کیوں کر سچ ثابت ہوگی؟ لیکن 3 سڑکوں کے مقام میں اتصال کا ذکر بادشاہ ایڈیپس کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے ذہن میں اس قتل کی یاد تازہ کرتا ہے جو اس نے سالوں قبل اس جگہ کیا تھا۔ وہ جوکاسٹا سے پوچھتا ہے کہ لیس ظاہری شکل و صورت میں کیسا دکھائی دیتا تھا، اور اس کی طرف سے بتائی گئی ظاہری حالت اس کی یاد سے مماثلت رکھتی ہے، اور وہ جوکاسٹا سے سوال کرتا ہے کہ بادشاہ لیس کے ساتھ کتنے لوگ تھے، اور وہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ 5 آدمی تھے جب اسے قتل کیا گیا تھا۔ ایڈیپس گواہوں کے بارے میں بھی سوالات کرتا ہے۔ جوکاسٹا بتاتی ہے کہ ان میں سے ایک شخص بچہ تھا، اور وہ بھی اس وقت ملک چھوڑ کر چلا گیا جب ایڈیپس تھیبس کا حکمران بنا تھا۔ ایڈیپس اس گواہ کو بلا بھیجتا ہے، اور جب وہ اس کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایڈیپس جوکاسٹا کو اپنی جوانی کے حوالے سے بتاتا ہے کہ اس کے والدین کا تعلق کورنتھ سے تھا، اور اس کے باپ کا نام پولیبس اور ماں کا نام میروپ تھا۔ ایک روز نشے میں چور ایک شخص نے ایڈیپس کو بتایا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس بات سے پریشان ہو کر ایڈیپس نے اپنے والدین سے سچائی پوچھی، لیکن انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ یہ حقیقت ایڈیپس کے لیے باعث اذیت رہی، اس لیے وہ خفیہ انداز سے ڈیلفی اوریکل یعنی غیبی آواز کے ہاں گیا اور اس سے سوال کیا، لیکن اس غیبی آواز نے ایڈیپس کو اس سے بھی زیادہ ڈرا دینے والی بات بتائی کہ وہ ایک روز اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ اس پیشین گوئی نے ایڈیپس کو اس قدر صدمہ پہنچایا کہ وہ گھر واپس نہ گیا، اور اس بات سے خوف زدہ کبھی کورنتھ واپس نہ لوٹا کہ کہیں وہ غیبی آواز کی پیشین گوئی سچ ثابت نہ ہو جائے۔ اپنی آوارہ گردی کے دوران ایڈیپس ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں 3 سڑکیں آپس میں ملتی تھیں۔ یہاں اس کا سامنا ایک مغرور شخص سے ہوا جو کہ 5 ساتھیوں کے ہمراہ تھا۔ ایڈیپس نے اس شخص کو قتل کر ڈالا۔ اب اگر وہ شخص بادشاہ لیس تھا تو بطور سزا ایڈیپس کو تھیبس سے جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اب صرف ایک امید باقی ہے، وہ یہ کہ زندہ بچ جانے والا اینی شہد اس بات کی تصدیق کرے کہ ڈاکو نے اس بادشاہ لیس کو قتل کیا تھا اور وہ اکیلا آدمی نہ تھا۔ جوکاسٹا ایڈیپس کو دوبارہ یقین دلاتی ہے کہ اگر اس نے بادشاہ کو قتل کیا بھی ہے تب بھی بادشاہ لیس کے متعلق پیشین گوئی سچ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بیٹا جس کے ہاتھوں اسے قتل ہونا تھا وہ پہلے ہی پہاڑی کے دامن میں مر چکا تھا۔ ایڈیپس اور جوکاسٹا محل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ صرف کورس اس بات پر غور و فکر کرتا ہے جو کچھ بتایا گیا ہے، اور تکبر کی برائیوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تکبر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ محض بربادی ہی لاتا ہے۔ اس دوران کورنتھ سے ایک قاصد آتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ ایڈیپس کا والد پولیبس وفات پا چکا ہے۔ کورنتھ کے رہنے والے ایڈیپس کو کورنتھ اور تھیبس دونوں شہروں کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ یہ خبر سنتا ہے تو وہ پیشین گوئی کے جھوٹے ہونے پر خوشی مناتا ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے کہ وہ میروپ یعنی کورنتھ والی ماں سے شادی نہ کر بیٹھے۔ قاصد ایڈیپس کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ اسے اپنی ماں سے شادی کرنے کے سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پولیبس اور میروپ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں۔ وہ ایڈیپس کو وہ کہانی سناتا ہے کہ ایڈیپس کس طرح ان کا بیٹا بنا۔ قاصد بتاتا ہے کہ کافی عرصہ قبل وہ ایک پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ایک اجنبی نے اسے ایک شیر خوار بچہ دیا جسے وہ موت سے بچا کر لایا تھا۔ اس شیر خوار کے ٹخنوں میں چھید تھا۔ قاصد مزید کہتا ہے کہ اس نے وہ شیر خوار بچہ کورنتھ کے بادشاہ پولیبس اور اس کی ملکہ میروپ کو دے دیا۔ اس بچے کے ٹخنے میں چھید کی وجہ سے پولیبس اور میروپ نے اس کا نام ایڈیپس رکھا، جس کا مطلب ہے سوجے ہوئے پاؤں والا۔ ایڈیپس اس شخص کی شناخت پوچھتا ہے جس نے یہ بچہ قاصد کو دیا۔
کاسس اسے بتاتا ہے کہ وہ اجنبی شخص بادشاہ لیس کے ملازموں میں سے ایک ملازم تھا۔ ایڈیپس یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وہ شخص زندہ ہے؟ کاسس جواب دیتا ہے کہ جوکاسٹا کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کون تھا۔ ایڈیپس جوکاسٹا کی طرف مڑتا ہے جو کہ خوف کے مارے سفید پڑ چکی ہے۔ وہ اس سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اس معاملے میں مزید چھان بین نہ کرے اور اسے بھلا دے، لیکن ایڈیپس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس شخص کو بلا بھیجتا ہے جس نے کاسس کو بچہ دیا تھا۔ جوکاسٹا اسے منع کرتی ہے کہ وہ سوال و جواب کے اس سلسلے کو ختم کرے اور وہ محل کے اندر بھاگ جاتی ہے۔ سوائے جوکاسٹا کے ابھی تک کوئی شخص اس مسئلے کو نہ سمجھ سکا اور کورس محسوس کرتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایڈیپس کہتا ہے کہ اب وہ ساری سچائی جاننا چاہتا ہے۔ ایڈیپس اعلان کرتا ہے کہ وہ یہ جان کر رہے گا کہ وہ حقیقتاً کون ہے۔ اس دوران ایک چرواہا وہاں پہنچتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کاسس کو بچہ دیا تھا۔ کاسس اسے بتاتا ہے کہ وہ ایڈیپس ہے جو چرواہے نے اسے دیا تھا۔ بالآخر چرواہا بھی اعتراف کر لیتا ہے کہ وہ بچہ لیس کا ہی بیٹا تھا جو جوکاسٹا نے اسے پہاڑی کے دامن میں چھوڑ دینے کے لیے دیا تھا تاکہ پیشین گوئی پوری نہ ہو سکے۔ چرواہا کہتا ہے کہ وہ اس شیر خوار کو ہلاک کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا نہ کر سکا، اس لیے اسے مارنے کے بجائے کاسس کو دے دیا۔ اس طرح ایڈیپس سچائی کو جان لیتا ہے اور چلاتا ہوا محل کے اندر چلا جاتا ہے۔ کورس خوشیوں کی عارضی فطرت اور تکبر کی حقیقت پر غور و فکر کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص قسمت سے بھاگ نہیں سکتا۔ محل سے ایک قاصد دہشت ناک خبر لے کر داخل ہوتا ہے کہ جوکاسٹا نے خودکشی کر لی ہے۔ ایڈیپس تلوار لیے پکارتا ہوا محل کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا، لیکن کسی نوکر نے جواب نہ دیا اور وہ خود بخود جان گیا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ جب ایڈیپس وہاں پہنچا تو اس نے جوکاسٹا کو لٹکتا ہوا پایا۔ آہو بکا کرتے ہوئے اس نے جوکاسٹا کو کھولا اور زمین پر لٹا دیا۔ تب ایڈیپس نے سونے کے بنے ہوئے بروچس کو اپنی آنکھوں میں گھونپ ڈالا۔ اس نے بار بار بروچس سے اپنی آنکھوں کو نوچا یہاں تک کہ خون اس کے گالوں پر ٹپکنے لگا۔ تب وہ چیخنے لگا کہ کوئی شخص محل کے دروازے کھول دے تاکہ تمام تھیپ دیکھ سکے کہ وہ لیس کا قاتل ہے۔ وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اپنے ملک سے دور چلا جائے گا۔ محل کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایڈیپس لڑکھڑاتا ہوا باہر آتا ہے۔ کورس اس منظر کو دیکھ کر اذیت سے چلاتا ہے۔ کورس ایڈیپس سے پوچھتا ہے کہ اس نے خود کو اذیت کیوں دی۔ ایڈیپس جواب دیتا ہے کہ وہ مزید آنکھیں نہیں رکھنا چاہتا۔ ایڈیپس اس چرواہے پر بھی لعنت بھیجتا ہے جس نے اس کی زندگی بچائی تھی جب وہ بچہ تھا۔ کریون داخل ہوتا ہے اور ایڈیپس اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے شہر سے باہر نکال دے۔ کریون کہتا ہے کہ اسے اپالو کی طرف سے ہدایات کا انتظار ہے۔ ایڈیپس بحث کرتا ہے کہ اپالو کی ہدایات واضح تھیں کہ قاتل کو شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایڈیپس کریون سے درخواست کرتا ہے کہ وہ جوکاسٹا کی تدفین کا مناسب انتظام کرے اور اس کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرے، لیکن جانے سے قبل وہ درخواست کرتا ہے کہ وہ بیٹیوں سے ایک مرتبہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی دونوں بیٹیوں اینٹیگنی اور ایزمینی کو اندر لایا جاتا ہے اور ایڈیپس اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو پیار کرتا ہے جن کا وہ باپ اور بھائی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایڈیپس تھیبس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے۔